اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماہ ربیع الاول ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑا جو تحفہ دیا ہے درود پاک کی صورت میں، کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اگر درود پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہے اور ہمیں کس طرح پڑھنا چاہیے۔ آج ہم 2 درود پاک کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ درود پاک کی فضیلت کیا ہے۔ اس سلسلے میں میں پہلے بھی ایک ولاگ بنا چکی ہوں، لیکن درود پاک ایسا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی، کہ جیسے جیسے ہم اس کو کرتے ہیں تو ہمارے اندر جو ایک پیاس سی ہے سمجھ لیں، یا اس کو پڑھنے کی جو لگن ہے وہ بڑھتی ہے۔ تو درود پاک پڑھیں، اپنی زندگیوں کو روشن کریں، کیونکہ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور تقریباً آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کو روزگار کا مسئلہ ہے، آپ کو گھر میں کوئی پریشانی ہے، آپ کو اولاد کی طرف سے پریشانی ہے، آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، تو آپ یہ وظیفہ جو ہے اپنی زندگیوں میں شامل کریں کہ روز کی کم از کم ایک جو درود پاک کی تسبیح ہے وہ ضرور کیا کریں، اور پھر آپ اپنی زندگیوں میں اس کے دیکھیے گا کہ کیا برکتیں ہوں گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ ایسی ایک ذکر اور عبادت ہے کہ اس کا ہمیں فوری طور پہ اجر بھی ملتا ہے انشاءاللہ۔ تو درود پاک پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے آج ہم انشاءاللہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، عبد الرحمن بن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں، کعب بن عجرہ مجھے ملے تو انہوں نے کہا، کیا میں تمہیں ایک ہدیہ پیش نہ کروں جسے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور پیش فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتے ہوئے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم آپ کے اہل بیت پر کیسے درود بھیجیں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ تو سکھا دیا ہے کہ ہم آپ پر کیسے سلام بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوں کہو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی پڑھا۔ آئیں ہم بھی مل کے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ الہی رحمت فرما محمد پر اور آل محمد پر، سبحان اللہ، جس طرح تو نے رحمت فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بے شک تو تعریف والا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت فرما محمد پر اور آل محمد پر، جس طرح تو نے برکت فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر، بے شک تو تعریف والا بزرگی والا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابو حمید ساعدی بیان کرتے ہیں، صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور پھر یہ دوسرا درود پاک ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریاتہ کما صلیت علی ابراہیم و بارک علی محمد و ازواجہ و ذریاتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے اللہ محمد پر، ان کی ازواج پر اور ان کی اولاد پر رحمت فرما، جس طرح تو نے آل ابراہیم پر رحمت فرمائی، اور محمد پر، آپ کی ازواج اور آپ کی اولاد پر برکت فرما، جس طرح تو نے آل ابراہیم پر برکت فرمائی۔ بے شک تو تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں بھی اور فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو ایمان والوں کا بھی یہ فرض ہے اور ہمارے ایمان کا بھی تقاضا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں اور اپنی ہی زندگیوں کو روشن کریں۔ یہ ہمارے ہی کام آنے والی چیزیں اور یہ کلمات ہیں انشاءاللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح نسائی کی حدیث مبارکہ ہے، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور ہمیں یہ کتنی دیر لگتی ہے؟ تقریباً ہمیں 30 سیکنڈ بھی نہیں لگتے ہوں گے ایک دفعہ درود پاک پڑھنے سے، تو ہمیں اپنی زندگیوں میں اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا شخص روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ایک طرف تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اور عشق کا ہم اظہار کرتے ہیں، لیکن کیا یہ اس محبت کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق بھی دے، آمین۔ اسی طرح نسائی اور دارمی کی حدیث مبارکہ ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے کچھ فرشتے زمین پر چلتے رہتے ہیں، وہ میری امت کی طرف سے مجھ پر سلام پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اسی لیے جو ہمارا ذکر میں گزارا ہوا ٹائم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے جو ہمارا وقت گزرتا ہے، وہ قطعاً ہمارا ضائع نہیں جاتا، اس سے ہم پہ رحمتیں اور ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے درود پاک پڑھیں زیادہ سے زیادہ، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور میرے لیے بھی دعا کیا کریں۔ تو انشاءاللہ ملوں گی اگلے ولاگ میں، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔